اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس کتاب کی دوسری فصل میں نہایتی اہم موضوعات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عرفانی تعلیمات میں کیسے تحریف ہوئی، عرفانی تعلیمات نے کیسے انحرافی راستہ اختیار کیا، کیسے جعلی عرفانی فرقے ایجاد ہوئے، تصوف کے جعلی فرقے ایجاد ہوئے، اور استعمار نے کیسے ان فرقوں کو ایجاد کیا اور ان کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ عزیزان محترم، یہ موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان درست راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے میں کون سے خطرناک ترین موڑ ایسے آ سکتے ہیں کہ جو انسان کی دنیاوی اور اخروی ہلاکت اور بدبختی کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کاذب عرفانی گروہوں کو پہچاننا ضروری ہے، اور ان کی شناخت اور پہچان کے بعد انسان سالک کو نہایتی زیرک، نہایتی فطین، نہایتی ہوشیار ہونا چاہیے۔ سوال یہاں یہ ابھرتا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ اسلام میں عرفانی فرقوں کو ایجاد کرے، یا اسلام میں پہلے سے جو فرقے موجود ہیں ان فرقوں کو سپورٹ کرے، انہیں بڑھاوا دے اور انہیں مزید پروان چڑھانے میں ان کی مالی سپورٹ کرے، ان کی رہنمائی کرے، ان کی جو ہے وہ سیاسی سپورٹ کرے۔ اس میں امریکہ یا برطانیہ جیسی استعماری قوتوں کو کیا فائدہ ہے؟ عزیزان محترم، ہم نے اب تک جو گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی اور اس مطلب کو واضح طور پر بیان کیا کہ استعمار کا اہم ترین مقصد اسلامی تعلیمات میں انحراف ایجاد کرنے سے یا مسلمانوں میں جو اختلاف اور رخنا اور تفرقہ ایجاد کرنا ہے، اس سے استعمار کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ استعمار ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اگر دو شہر ہیں تو ان دو شہروں کے درمیان اختلاف ایجاد کروا دیا جائے، دو قبیلے ہیں تو ان دو قبیلوں کے درمیان اختلاف ایجاد کروا دیا جائے، دو طرز تفکر اور دو مختلف قسم کی آئیڈیالوجی ہیں تو ان کے پیروکاروں کے درمیان اختلاف ایجاد کروا دیا جائے۔ اور در واقع یہ اختلاف ایجاد کرنا یا اس اختلاف کو بڑھاوا دینا استعمار کے اس بنیادی قانون کی تکمیل کی خاطر ہے کہ جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بارہا سن رکھا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ انہیں اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کا حصول کی خاطر وہ اس قانون پر عمل کرتے ہیں، جہاں کہیں دو اختلافی نظریات کو دیکھیں انہیں بڑھاوا دیتے ہیں، انہیں مزید جو ہے وہ آگے اختلاف ایجاد کرنے اور پھر اختلاف میں شدت اختیار کرنے کی طرف انہیں ترویج کرتے ہیں۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ماضی میں ایران میں ایسے آپ کو بہت سارے فرقے نظر آ جائیں گے۔ مثلا گزشتہ گفتگو میں اور درسوں میں ہم نے بیان کیا کہ ایران کے اندر باقاعدہ طور پر جو تشیع کے اندر ایک انحرافی فرقہ ایجاد ہوا کہ جس فرقے کا نام شیخیت تھا، اس شیخیت کے نظریات کو پروان چڑھانے میں اور اس نظریات کے ذریعے سے شیخیت کے اور اثنا عشریہ شیعوں کے درمیان جو اختلاف ایجاد کرنے میں استعمار کا بہت بڑا کردار تھا۔ گو کہ خود شیخیت کو ایجاد کرنے میں استعمار کا کردار نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے میں انہوں نے اپنا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور اسی طرح سے پھر تشیع کے اندر انہوں نے کیسے بابیت کو ایجاد کیا، شیخیت کے اندر سے اس بابیت کو نکالا، اور پھر بابیت سے کیسے انہوں نے بہائیت کو نکالا، اور کیسے یہ دونوں
اب فرقے اور ان فرقوں کے بانیان کیسے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور پھر کیسے الوہیت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور اس دعوے تک پہنچے، یہ سارا گفتگو آپ کی خدمت میں ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ایران کے مختلف شہروں میں ایسے اختلافات آپ کو تاریخ ایران میں نظر آئیں گے۔ ہم یہاں چونکہ آیت اللہ مصباح ایرانی ہیں، وہ ایرانی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے ان اختلافات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اس کو پاکستان کی تاریخ میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، بلکہ موجودہ صورتحال میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہندوستان کی تاریخ میں اس کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جو اسلامی ریاستیں ہیں، ان کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان ممالک کی تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان جو فرقے ایجاد ہوئے، ان فرقوں کے ایجاد میں کس قدر استعمار کا کردار تھا، اور پھر جو فرقے پہلے سے موجود تھے ان فرقوں کو مزید پروان چڑھانے میں اس استعمار نے کیا کردار ادا کیا، اس کا باقاعدہ اب جائزہ لے سکتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح تاریخ ایران میں دو فرقوں کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کے درمیان اختلاف تھا، اور یہ فرقے پہلے سے ایجاد ہوئے، اس کو ایجاد کرنے میں استعمار کا کردار نہیں تھا، لیکن اس کے اختلاف کو بڑھاوا دینے میں استعمار کا اہم رول تھا۔ مثلا ایک فرقہ ہے حیدری، صوفیوں کا فرقہ ہے، اور دوسرا صوفیوں کا فرقہ ہے نعمتی۔ یہ اس قدر ان کے درمیان اختلاف ایجاد ہوا کہ ایران کے شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے میں یہ اختلاف پہنچ گیا۔ یہاں ان فرقوں کا پہلے میں آپ کی خدمت میں تعارف کروا دوں کہ حیدری فرقہ کیسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، شیعوں میں یہ حیدری فرقہ ایجاد ہوا 7ویں صدی ہجری قمری میں، اور یہ در واقع ایک نامی گرامی عارف شیخ حیدر کے پیروکاروں سے متعلق ہے، یا خود کو شیخ حیدر سے منسوب کرنے والے در واقع یہ لوگ ہیں۔ یہ طریقہ خراسان سے ایجاد ہوا، پھیلا، اور پھر پورے ایران میں جو ہے وہ اس فرقے کو باقاعدہ پذیرائی حاصل ہوئی، باقاعدہ یہ فرقہ پورے ایران میں نشو و نما پایا۔ آیت اللہ مصباح یہاں ابن بطوطہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ابن بطوطہ کا بھی ایک تعارف کرواتا چلوں۔ ایک نام آپ لوگوں نے بطور معمول اپنی زندگی میں سنا ہوگا، جسے کہتے ہیں مارکو پولو۔ یہ ایک تاجر تھا اور ایک سیاح تھا کہ جو 8ویں صدی ہجری میں اس نے زندگی بسر کی، اور تقریباً 17 سال کی عمر میں یہ مارکو پولو اپنے گھر سے تجارت کی غرض سے نکلتا ہے۔ کشتی پر یہ ایشیا کا سفر کرتا ہے، اور پھر پورے ایشیا سے ہوتا ہوا دنیا بھر کی یہ سیر کرتا ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کے 24 سال اس نے ایک سفر میں پوری دنیا کے گرد چکر لگاتے ہوئے جو ہے وہ گزار دیے۔ اور اس مارکو پولو کا انتقال جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے 1324 عیسوی کو ہوا۔ یہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا تھا یہ کنفرم نہیں ہے، یا اس کی تاریخ پیدائش دقیق کیا ہے یہ زیادہ تاریخی منابع میں اتنا زیادہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یا ممکن ہے کہیں بیان ہوا بھی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو یہ مارکو پولو غیر مسلم سیاح تھا۔ اس غیر مسلم سیاح کے مد مقابل اسی دور سے تعلق رکھنے والا ایک مسلمان سیاح تھا کہ جس کا نام ابن بطوطہ، یعنی ابن بطوطہ کے نام سے اس کی شہرت ہے، وگرنہ اس کا نام عبداللہ تھا، مسلمان تھا، اور 1304 عیسوی کو اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ 1377 عیسوی کو اس کا انتقال ہوتا ہے، تقریباً 76 ایئر کی ایج میں، یعنی 76 سال کا تھا جب اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے امام مالک کا پیروکار تھا، فقیہ تھا، یعنی فقہ مالکی کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور یہ 22 سال کی عمر میں اپنے گھر سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور پھر یہ اس کا سفر جو شروع ہوتا ہے حج بیت اللہ کا، یہ تقریباً 25 سال، یعنی مارکو پولو کا سفر اگر 24 سال تھا تو اس ابن بطوطہ یعنی عبداللہ کا جو یہ سفر ہے یہ 25 سال تک جاری رہتا ہے، اور 25 سال کے بعد یہ تمام اسلامی سرزمینوں سے گھومتا گھماتا واپس پہنچتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ نے تقریباً 75,000 کلومیٹر سفر کیا۔ اس کی بھی
تاریخ اور اس کے سفر سے متعلق جو اس کے سفر نامے ہیں وہ باقاعدہ پبلش ہو چکے ہیں، مختلف کتابوں میں اس کا اثر موجود ہے۔ تقریباً 5 جلدوں سے زائد کتابیں تو میں نے مشاہدہ کی ہیں، اس کے سفر سے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ البتہ یہ ابن بطوطہ مسلمانوں کا سیاح ہے اور اس طرف سے مارکو پولو ہے جو غیر مسلم سیاح ہے، لیکن دونوں کا عصر اور زمانہ جو ہے وہ یہی 8ویں صدی ہجری کا ہے، اور یہ حیدریوں اور نعمتیوں کا جو اختلاف ہے یہ بھی تقریباً وہی 7ویں صدی ہجری کے اختتام سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو ابن بطوطہ کے بقول یہ حیدری فرقہ جو ہے یہ تصوف میں اور طریقت میں ایک ایسا فرقہ ہے جو نہایت شدت کے ساتھ زہد کے پیروکار تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ان کے درویشوں کو اپنی زندگی میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور تمام زندگی ایسے ہی جیسے عیسائیوں کے وہ پدر روحانی اور جیسے وہ جو ان کے فادر ہوتے ہیں بغیر شادی کے تمام زندگی آج کل کے دور میں گزار دیتے ہیں۔ البتہ یہ ان کی آئیڈیالوجی مذہبی نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ ان کا مذہبی نظریہ یہ ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں 13ویں صدی عیسوی سے یا اس سے بھی پہلے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ باقاعدہ شادی کیا کرتے تھے، ان کے فادرز اور ان کی اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ رہبانیت کی طرف رجوع کیا۔ تو یہ تقریباً حیدری فرقہ جو ہے ان میں بھی ایک ایسی زہد کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ یہ بھی شادی نہیں کرتے، اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ درویش حضرات کو شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، شرعاً نہیں، بلکہ انہیں اگر طریقت میں کمالات کے مراتب تک پہنچنا ہے تو شادی کی جو ایک شرعی تاکید کی گئی ہے اس سے انہیں کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ حیدری فرقہ در واقع صفویہ دور حکومت میں ایجاد ہوتا ہے، اور صفویہ دور حکومت میں پہلا صفوی بادشاہ جس کا نام شاہ اسماعیل اول تھا، جس نے ایران کے اندر باقاعدہ صفوی دور حکومت کا جو ہے وہ اعلان کیا، آغاز کیا۔ یہ شاہ اسماعیل صفوی اول وہی شاہ اسماعیل ہے کہ جس نے باقاعدہ ایران میں قانونی طور پر اور رسمی طور پر ایران کے مذہب کو فقہ جعفریہ 12 امامی مذہب اعلان کیا، اور اس شاہ عباس صفوی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ تمام مساجد سے اشہد ان امیر المؤمنین علی حجت اللہ کی باقاعدہ آواز آنی چاہیے، اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر تشیع سے انحراف ایجاد کرے، تشیع کی مخالفت ایجاد کرے، یا تشیع کے نظریات کے خلاف اپنا نظریہ پیش کرے کہ جسے نظریہ خلافت کہا جائے، یا خلفائے اسلامی کا پرچار کرے، تو ایسے افراد کو قتل عام کر دیا جائے۔ لہٰذا اس کے دور میں وہ جو شدت اختیار کی گئی، اس شدت کے باعث پورے ایران کا مذہب باقاعدہ رسمی طور پر تشیع بن گیا، اور ایران میں آج بھی پورے اکثریت کے ساتھ جو ہیں وہ شیعہ آباد ہیں۔ تو یہی شاہ اسماعیل صفوی پہلا بادشاہ تھا جس نے ایران میں 8ویں صدی ہجری کے ایام میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایران میں حکومت قائم کی، صفویہ حکومت کا آغاز کیا، اور اس نے سب سے پہلے ایران میں تشیع کا پرچار کیا۔ اس کے اگر 5ویں جد امجد کو دیکھا جائے تو وہ در واقع ایک شیعہ صوفی طریقت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے جن کا نام شیخ صفی الدین اردبیلی تھا۔ یہ اس کے 5ویں جد تھے، اور شاہ اسماعیل صفوی کے اپنے والد کا نام سلطان حیدر تھا، وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن انہیں عزل کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، اور بعد میں اس کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ایک مکمل تاریخ ہے شاہ اسماعیل صفوی کی، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اس کا مطالعہ کریں۔ تو اب یہ شاہ اسماعیل صفوی کے دور حکومت میں نوجوانوں کا ایک گروہ جو اسی شاہ اسماعیل صفوی کے 5ویں جد بزرگ یعنی صفی الدین اردبیلی کے پیروکار تھے، انہوں نے باقاعدہ طریقت میں شیخ صفی الدین اردبیلی کی اقتداء کرنے کے لیے آپس میں اجتماع کیا، اور اپنے طریقے کا نام، طریقہ تصوف کا نام انہوں نے
اسی شاہ اسماعیل صفوی کے والد سلطان حیدر کے نام کی وجہ سے خود کو منسوب کیا کہ بالآخر ایک بادشاہ کا تقرب بھی ہو جائے گا کہ بھئی ہم آپ کے والد کے جو ہے نا وہ طریقت پر چلنے والے ہیں، لیکن در واقع یہ والد کے بھی چوتھے جد اور یعنی شاہ اسماعیل صفوی کے 5ویں اور والد کے چوتھے جد شیخ صفی الدین اردبیلی کے پیروکار تھے، لیکن چونکہ شیخ صفی الدین اردبیلی بھی طریقت پر چلنے والا تھا، یہ سلطان حیدر بھی طریقت پر چلنے والا تھا، یہ شاہ اسماعیل بھی طریقت پر چلنے والا تھا، لہٰذا انہوں نے سلطان کے نزدیک خود کو محبوب کرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ ہم تمہارے باپ حیدر سے خود کو منسوب کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اپنے فرقے طریقت کا نام حیدری رکھا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے لیے ایک لشکر بھی تیار کیا جس کا نام انہوں نے رکھا قزلباش۔ قزلباش کا اگر مطلب عزیزان محترم آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو یہ 2 کلموں سے مل کر بنتا ہے، ایک کلمہ ہے قزل، ایک کلمہ ہے باش۔ قزل کے اور باش کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ قزل کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرخ ٹوپی والے، اور باش یعنی جن کے سروں پر سرخ ٹوپی ہو۔ باش سے مراد سر لیتے ہیں اور قزل سے مراد سرخ لیتے ہیں۔ قزل باش یعنی سرخ ٹوپی والے افراد۔ پس یہ شیخ حیدر کی طریقت کے پیروکار ایسے مرید ہیں کہ جن کے سروں پر سرخ رنگ کی ٹوپی ہوتی ہے، اور یہ ٹوپی بھی تقریباً جو ہے وہ اوپر سے اس کے نوک ایجاد ہوتی ہے۔ یہ ایک معنی قزلباش کا بیان کیا جاتا ہے۔ قزلباش کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں قزل کا مطلب ہے سونا اور باش کا مطلب ہے سر، یعنی شاہ عباس صفوی اس قزلباش گروہ کے ہر سپاہی کے لیے اس قدر ارزش اور اس قدر ویلیو کا قائل تھا کہ اس کے سر کو سونے کا سر تصور کرتا تھا، اس وجہ سے اس گروہ کا نام قزلباش رکھا گیا۔ اگر اس قزلباش کے حلیے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو ان کا حلیہ یہ تھا کہ یہ اپنی داڑھی مڈھایا کرتے تھے، یعنی بالکل کلین شیو ہوا کرتے تھے داڑھی کے اعتبار سے، اور مونچھیں ان کی بہت لمبی لمبی مونچھیں ہوا کرتی تھی، اور ان کے سر جو ہے وہ گنجے ہوا کرتے تھے، اور سر پر انہوں نے سرخ رنگ کی وہ اپنی دستار یا اپنی وہ ٹوپی پہننا یہ ان کے لیے لازم تھا جو اوپر سے نوک پر مشتمل ہو، اور پھر اپنی ٹوپی کے گرد جو ہے یہ سفید رنگ کا ایک امامہ بنایا کرتے تھے کہ جس امامے کے حضرات ائمہ معصومین جن کی تعداد 12 ہے، اس تعداد کے مطابق اس امامے کے گرد 12 عدد جو ہے نا وہ دائرے ہوا کرتے تھے، جسے ہم پیچ کہیں، امامے کے پیچ کہا جائے، یہ 12 عدد ہوا کرتے تھے ان کی ٹوپی کے اوپر۔ تو یہ ان کا ایک ظاہری حلیہ تھا، اور یہ در واقع فوجی ہوا کرتے تھے کہ جو باقاعدہ اس طریقہ حیدریہ سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے یہ باقاعدہ شاہ عباس صفوی کے دور حکومت میں ایک لشکر میں تبدیل ہو گئے۔ پس یہ لوگ در واقع شاہ اسماعیل صفوی کو اپنا مرشد کامل مانتے تھے، اپنا صوفی اعظم مانتے تھے، اپنا قطب مانتے تھے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شاہ اسماعیل صفوی اول سے آغاز ہوا، اور بیان کیا کہ در واقع یہ صفی الدین شاہ اردبیلی کے پیروکار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شاہ اسماعیل صفوی کے والد حیدر سے منسوب کیا ہے۔ اب یہ سلسلہ وہاں سے چلتا آیا اور 5ویں صفوی بادشاہ کہ جس کا نام شاہ عباس صفوی ہے، کہ جو باقاعدہ علماء کے ساتھ بڑا اس کا حشر و نشر ہے، یعنی شیخ بہائی یا شیخ جو میر داماد ہیں، یہ اس قسم کے علماء کے ساتھ اس کے بہت تعلقات تھے، اور باقاعدہ یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل اپنے دارالخلافہ سے مشہد بھی آتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور بادشاہ ہے، صفویہ خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ اس شاہ عباس صفوی کے دور حکومت میں یہ حیدری گروہ کے جو پیروکار ہیں، ان کا شاہ نعمت اللہ ولی کے پیروکاروں یعنی نعمتیوں کے ساتھ ایک جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں بہت ہی نقصان ایجاد ہوتا ہے، جس کے تحت شاہ عباس صفوی باقاعدہ یہ فیصلہ لیتا ہے کہ اس قزلباش گروہ کو باقاعدہ خلع اصلاح کیا جائے اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو یہ ہے عزیزان محترم مختصر سی تاریخ ان حیدری فرقوں سے متعلق، یہ حیدری طائفہ صوفیوں میں جو ایجاد ہوا وہ کب ایجاد ہوا، اور در واقع یہ کس شیخ طریقت کے پیروکار تھے، یعنی شیخ صفی الدین اردبیلی کے پیروکار تھے۔ اب اس کے مد مقابل ایک دوسرا گروہ ایجاد ہوا تصوف میں، اور اسے طریقہ نعمت اللہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، ایران میں بھی موجود ہے، اور بھی ممکن ہے مختلف مقامات پر موجود ہو۔
یہ تصوف میں طریقہ بھی شیعیان حیدر قرار سے یعنی شیعوں کے اندر سے ابھرا ہے، اور اس طریقے کو طریقہ نعمتیہ یا نعمت اللہیہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کا آغاز بھی عزیزان محترم 8ویں صدی ہجری قمری کو ہوتا ہے، اور اس طریقے کے در واقع جو قطب ہیں، جو در واقع سب سے بڑی شخصیت ہیں، وہ نامور صوفی شاعر جن کا نام شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی ہے، ان کے جو ہے یہ پیروکار ہیں اور ان سے خود کو منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ شاہ جو نعمت اللہ ولی کرمانی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ سمرقند میں بھی گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یزد تشریف لے آئے، یزد میں قیام پذیر ہوئے، اور اپنی زندگی کے آخری 25 سال شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی نے یزد میں گزارے، اور باقاعدہ وہاں انہوں نے یزد کے اس شہر ماہان میں اپنی ایک خانقاہ تعمیر کی، اور اپنی زندگی کے آخری ایام اسی خانقاہ میں انہوں نے گزارے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ہوئی، لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے، لوگ انہیں شاہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، یعنی شاہ عارفان، یعنی ایسا جو شخص ہے کہ جو تمام عرفا میں جس کو شاہی کا مقام حاصل ہے۔ یہ وہاں سے اس کے پیروکاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے افراد بھی اس فرقے سے متعلق قطب آئے ہیں ان سب کو شیوخ کہا جاتا ہے، شاہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ نعمت اللہیہ 8ویں صدی ہجری کو ایران سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر ایران سے آغاز ہوتا ہوا پورے ایران میں پھیل جاتا ہے، اور پھر ایران سے یہی طریقہ جو ہے نعمتیہ یہ ہندوستان میں بھی چلا جاتا ہے، اور بعد میں اس طریقے کے اندر بھی مختلف گروہ، مختلف شاخیں جو ہیں وہ ایجاد ہوتی ہیں۔ تو پس معلوم ہوا کہ حیدری فرقہ بھی 8ویں صدی ہجری کی ایجاد ہے، اور نعمت اللہیہ فرقہ جو ہے یہ بھی 8ویں صدی کی ایجاد ہے، لیکن 10ویں صدی ہجری کو ایران کے اندر جو ہے وہ جب شیعہ کامیاب ہوتے ہیں اور باقاعدہ ایران کا مذہب تشیع ہو جاتا ہے، تو اب یہ حیدری درویشوں کے درمیان اور نعمت اللہیہ درویشوں کے درمیان مسلسل جو ہے وہ جھگڑا ایجاد ہونے لگ پڑا، چونکہ یہ دونوں فرقے ایسے فرقے تھے جو پورے ایران میں پھیلے ہوئے تھے، ایران کی گلی محلہ ہر جگہ پر ان فرقوں کے پیروکار موجود تھے۔ یہ دونوں فرقے آپس میں مسلسل ان کی ٹسل جو ہے وہ چلا کرتی تھی، یہ دونوں ایک دوسرے سے باقاعدہ رقابت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر تاریخ ایران میں 10ویں صدی ہجری، 11ویں صدی ہجری، 12ویں صدی ہجری کو ان کے درمیان اگر دیکھا جائے تاریخ ایران کے بارے میں، تو وہاں جو سیاح یورپ سے آئے ہیں یا جنہوں نے بھی تاریخ ایران کی لکھی ہے، وہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایران کے مختلف شہروں میں عوام 2 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ کا نام حیدری تھا، ایک گروہ کا نام نعمتی تھا، اور یہ در واقع ان تصوف کے دونوں مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا ان سے واسطہ تھا، اور آپس میں اختلاف ان کا ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اب یہاں عزیزان محترم آیت اللہ مصباح یزدی اس مطلب کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں نے در واقع اپنی زندگی میں حیدری اور نعمتیوں کے اختلاف کو اس طرح سے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہمارے والد بزرگوار انہوں نے اس اختلاف کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور انہوں نے بعد میں اس اختلاف کو میرے لیے نقل کیا، اور اسی طرح سے میں نے اور متعدد موثق ذرائع سے حیدریوں اور نعمتیوں کے اختلاف کو باقاعدہ جو ہے وہ سنا ہے اس کے بارے میں، اور یہ بھی سنا ہے کنفرم ذرائع سے کہ استعمار نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے مختلف شہروں میں موجود ان حیدریوں اور نعمتیوں کی اس تقسیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ عوام کو ان کے درمیان الجھائے رکھا، ان کے اختلاف کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے اختلاف کو ہوا دیا کرتا تھا، اور در واقع ان کے درمیان جب اختلاف ابھر کے آتا تو زیادہ وہ اختلاف عاشورہ کے دن ابھرتا، چونکہ حیدریوں کا ایک اپنا نعرہ ہوتا تھا عاشورہ کے دن، اور نعمتیوں کا ایک اپنا نعرہ ہوا کرتا تھا، اور دونوں کی آپس میں جنگ اس نقطے پر ہوا کرتی تھی کہ شہر کے مرکزی جو امام بارگاہ ہے یا مرکزی جو امام زادہ ہے، اس امام زادے میں کس کا جلوس پہلے جائے گا،
کون اس امام بارگاہ کے اندر یا امام زادے کے اندر پہلا داخل ہوگا، یہ ان کے درمیان جھگڑا رہتا، اور حیدری داخل ہوں یا نعمتی داخل ہوں تو یہ اس اختلاف کے باعث آپس میں لڑتے جھگڑتے، ڈنڈے سوٹے ڈانگ سوٹے نکال لیتے اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کے ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ کچومر نکال دیتے۔ ایسے ان کے درمیان اختلافات موجود تھے اور قتل و غارت ہوتی، خون بہایا جاتا۔ تو یہ ایک ایسا اختلاف ان کے درمیان جو ہے وہ پروان چڑھ چکا تھا کہ حیدری اور نعمتی گروہ صرف عاشورہ کے دن اختلاف نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اجتماعی جو معاشرے میں ایک عمومیت سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ ہو، ان کا ہر اس اجتماعی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہوتا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی متفق نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو در واقع شیطانی آلہ کار بن جاتے تھے، یعنی شیطان در واقع انہیں ان کے درمیان اختلاف ایجاد کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرتا تھا۔ استعمار اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان کے درمیان نفوذ کرتا تھا اور مختلف ناموں سے، مختلف مناسبتوں سے اور مختلف بہانوں کے ذریعے سے ان کے درمیان اختلاف کو اور لڑائی کو ہوا دیتا، ایجاد کرتا اور ان کو آپس میں گتھم گتھا کروا دیتا۔ یہ تاریخ ایران آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے بے پناہ شواہد جو ہیں وہ وہاں پر مل جائیں گے۔ تو آیت اللہ مصباح اسی مطلب کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ استعمار کا اس سے باقاعدہ مقصد کیا تھا، وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرنا تھا کہ اگر یہ نعمتی اور حیدری آپس میں لڑتے رہیں گے تو کبھی بھی مسلمان کسی ایک نقطے پر، کسی ایک مرکز پر آ کر اتفاق نہیں کریں گے۔ جو حیدریوں کے نقطہ نظر کی تائید کرے گا اسے کہا جائے گا کہ یہ حیدریوں سے تعلق رکھتا ہے، نعمتیوں کا مخالف ہے، اور اگر کوئی نعمتیوں کی سائٹ پر آ کر نعمتیوں کو کہے کہ تمہاری یہ بات درست ہے، حیدریوں کی بات درست نہیں ہے، تو اس پہ لیبل لگ جاتا کہ یہ نعمتیوں کا طرفدار ہے، حیدریوں کا طرفدار نہیں ہے۔ تو آیت اللہ مصباح یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک نمونہ ہے کہ حیدری اور نعمتیوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ایجاد ہوا۔ اسی اختلاف کو آیت اللہ مصباح کہتے ہیں آپ اور مختلف رنگوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثلا فلاں ترک ہے، فلاں فارس ہے، فلاں عجم ہے، فلاں عرب ہے، فلاں بروجر سے تعلق رکھتا ہے، فلاں خرم آباد سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جو ہے وہ ہمارے ہاں اختلافات کو اگر دیکھا جائے تو فلاں پنجابی ہے، فلاں سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ جو ہے وہ ہزارہ ہے۔ یا اس قسم کے اختلافات کو ہم اپنے ملک پاکستان میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، یا حتیٰ زبانوں کی حد تک کہ وہ سرائکی ہے، وہ پنجابی ہے، پنجابی ہمارا جو ہے وہ سارا کچھ کھا جاتے ہیں چھین کے، ہمیں سندھ کو پانی نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہمارے ہاں قابل مشاہدہ ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کو استعماری ہاتھ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ البتہ کوئی بینا شخص واقعاً ان کے پیچھے تحقیق کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کیسے یہ اختلافات معاشرے میں ایجاد ہوتے ہیں اور کیسے ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرنے میں یا وہاں کے حکمران شامل ہیں کہ وہ حکمران در واقع خود استعمار کے آلہ کار ہوتے ہیں۔ پس لوگوں کو اقوام میں تقسیم کر دینا، لوگوں کو شہروں میں تقسیم کر دینا، صوبوں میں تقسیم کر دینا اور ان کی وحدت کو پارا پارا کر دینا، یہ استعمار کا بنیادی مقصد ہے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے ہی مسائل میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہو کر الجھے رہیں گے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے جو قومی مفادات ہیں ان کو کیسے ضرب لگائی جا رہی ہے اور کیسے کاری ضرب لگائی جا رہی ہے۔ آپ اسی شیعہ سنی اختلاف کو دیکھ لیں کہ جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ حالانکہ دو مختلف آپ دیکھیں کہ سنیوں کے درمیان کس قدر اختلافات ہیں، شیعوں کے درمیان کس قدر اختلافات ہیں، مختلف گروہ بن چکے ہیں، اور سیاسی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والے کتنے جو ہیں وہ مذہبی گروہ بن چکے ہیں۔ یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں جھنڈے کا جو ہے وہ پیروکار ہے اور ہم فلاں جھنڈے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس قسم کا، یا ہمارا جھنڈا آگے ہونا چاہیے یوم القدس کے جلوس میں، اس کا پیچھے ہونا چاہیے، وہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا، وہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ اختلافات در واقع استعمار نے اس قدر ہمارے وجود میں انڈیل دیے ہیں کہ اب ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ استعماری ہو چکی ہے، اور ہم کبھی بھی کسی ایک نقطے پر آ کر اجتماع نہیں کریں گے۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو در واقع ہم خود ہوائے نفس کا شکار ہیں، ہم خود اپنی نفسانی جو
خواہشات ہیں اس کے اسیر ہو چکے ہیں، شیطان نے ہمیں در واقع اپنے چنگل میں بالکل پھانس لیا ہے، اور اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو استعمار کا اس میں اہم رول بھی آپ کو نظر آئے گا۔ پھر آیت اللہ مثال ایک اور دیتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ تاریخ ایران میں ایک اور دو فرقے جو ہیں وہ ایجاد ہوئے، اور در واقع یہ ایک فقہی مسئلے سے ایجاد ہوئے۔ ایک گروہ کو شیخی کہا جاتا ہے، ایک گروہ کو بالا سری کہا جاتا ہے، اور یہ اختلاف بھی ایران کے اندر بہت ہی عروج پر پہنچا۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ شیخی در واقع شیخ احمد احصائی اور کریم خان کرمانی کے تابع اور پیروکار ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ جھگڑا اس بات پر ہے کہ کیا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو امام کے سر اقدس پر آگے 2 قدم امام کے سر سے آگے کھڑا ہو کر یہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کی نماز باطل ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، بتائیں جی نماز درست ہے یا نماز درست نہیں ہے؟ تو یہاں تمام ہمارے شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ انسان جب امام کے حرم مطہر میں جاتا ہے تو امام کے سر اقدس سے 2 قدم آگے کھڑا ہو کر یا حتیٰ 1 قدم آگے کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھے، البتہ امام کے سر اقدس کے بالکل ساتھ، بالکل مساوی نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس مسئلے سے یہ اختلاف ایجاد ہوا۔ یہاں سے باقاعدہ اس مسئلے سے 2 فرقے یعنی شیخی اور بالائے سری جو ہیں وہ ایجاد ہوئے، اس اختلاف سے کہ آیا امام کے سر اقدس سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، حتیٰ موازات میں پڑھی جا سکتی ہے، مساوی میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، حتماً انسان کو پیچھے رہ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ 2 اختلاف ایجاد ہوئے اور پورے ایران میں باقاعدہ انہوں نے ایک فرقے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایران کی تاسیس کی یہ برکت ہوئی کہ یہ جتنے اختلافات معاشرے میں موجود تھے، چاہے وہ حیدری کے عنوان سے تھے، نعمتی کے عنوان سے تھے، شیخی کے عنوان سے تھے، بالائی سری کے عنوان سے تھے، انقلاب اسلامی ایران نے عوام کو اس قدر ہوشیار کر دیا، اس قدر عوام کو آگاہ کر دیا کہ یہ سب اختلافات عوام کے درمیان ختم ہو گئے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو یہ پالیسی پر عمل کر رہے تھے استعمار، اور اس ذریعے سے وہ ان گروہوں کو اپنا آلۂ کار بناتے تھے عوام کو تقسیم کرنے میں، انقلاب اسلامی ایران نے اس قدر لوگوں کو آگاہی فراہم کی کہ لوگوں کے درمیان یہ مسلکی تعصب ختم ہو گیا، فرقی تعصب ختم ہو گیا، اور یہ جو اختلافات تھے یہ سب ختم ہو گئے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اب یہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نہایتی سنجیدگی کے ساتھ، نہایتی فطانت کے ساتھ، نہایتی ہوش و ذکاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں کہ دشمن اب ہمارے درمیان کوئی نیا فتنہ ایجاد نہ کرے۔ ہمیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں ناپختہ انداز میں، غیر سنجیدہ انداز میں، خام انداز میں، عجولانہ انداز میں فیصلہ کر کے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نہایتی سنجیدگی کے ساتھ، نہایتی پختگی کے ساتھ، نہایتی متانت کے ساتھ، نہایتی ہوش و ذکاوت کے ساتھ تمام مسائل کے بارے میں دقت سے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ آیا اسلام کے فائدے میں ہے، آیا یہ مسئلہ جو ہے وہ وحدت امت کو جو ہے وہ پارا پارا تو نہیں کر دے گا۔ لہٰذا جہاں وحدت امت کو کاری ضرب لگنے کا امکان ہو، وہاں اگر مسئلہ ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف بھی ہو تو ہمیں وہاں سکوت اختیار کرنا چاہیے، چونکہ وحدت امت کو پارا کرنا ہرگز ہرگز جو ہے وہ اسلام اور مسلمین کی مصلحت میں نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں واقعاً تاریخ اسلام میں موجود ان اختلافات کو پڑھ کے، ان کا مطالعہ کر کے، ان سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں، چاہے وہ زندگی انفرادی ہے یا اپنی معاشرتی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم باقاعدہ ان اختلافات سے خود کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں، قوم کو، ملت کو ان فرقوں میں، ان گروہوں میں، ان پارٹیوں میں، ان جماعتوں میں تقسیم کر کے امت کی وحدت کو پارا پارا نہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔